کو آگ کے اندر دھکیلا جائے گا، کبھی پیاس لگے گی تو پانی کی طرف جائیں گے لیکن وہ پانی بھی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سارا کچھ تمہیں ہم بتا رہے ہیں، ابھی سے نصیحت حاصل کر لو، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم بتا رہے ہیں، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بشارت، اور جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہیں، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہیں جاری، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے ہیں، قسم کے سارے میوے ہیں، زوجان کئی قسم کے، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش، تکیے لگائے ہوں گے بچھونوں کے اوپر، ایسے بچھونے کہ بطائنھا من استبرق، کہ ان کا استر جو ہے یعنی ان کا اندرونی حصہ جو ہے وہ گاڑے ریشم کا ہوگا۔ اگر اندرونی حصہ جس کی کوئی اتنی اہمیت کوئی نہیں ہوتی، اگر وہ جو ہے وہ بھی گاڑے ریشم کا ہے تو جو ابرہ ہے یعنی باہر کا حصہ ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی تو وہ خود اندازہ کر لو۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغ جو ہیں ان کا پھل جو ہے وہ قریب ہے، ایسا قریب کہ بندہ بیٹھا ہو اور وہ خیال کرے کہ فلاں پھل جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، تو وہ درخت بے شک جہاں بھی ہو نا تو اس کی شاخ جھک کے اس کے پاس آ جائے گی، جس درخت کی طرف بھی جو ہے وہ دل چاہے گا، جس کا بھی پھل کھانے کا دل چاہے گا، بیٹھا کیا لیٹا بھی ہوگا نا اور کوئی بھی پھل کھانے کا دل چاہے گا تو اس پھل والی شاخ جو ہے وہ جھک کے اس کے پاس آ جائے گی۔ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، پیچھے ذکر آیا تھا جنتان 2 باغ ہوں گے، اب جب 2 باغ کہا گیا تو پھر اگلی آیتوں میں فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغوں میں فیہما کا لفظ آیا، پھر فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں یہاں پر بھی فیہما کا لفظ آیا۔ اچھا جی، لیکن یہاں پر اب آ کے فیہن قاصرات الطرف آ گیا، یہاں پر فیہما نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے اب خواتین کی، جو حوریں ملنی ہیں، خواتین ملنی ہیں۔ اگر خواتین کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ ان 2 باغوں میں ہیں تو گویا کہ یہ کھلے عام پھر رہی ہیں، حالانکہ باحیاء عورتیں تو کھلے عام پھرنے کی بجائے اپنے گھروں کے اندر ٹکنے کو ترجیح دیتی ہیں، تو یہ جنت کی عورتیں تو باحیاء عورتیں ہوں گی تو وہ تو اپنے گھروں کے اندر ٹکنے کو ترجیح دیں گی، تو اس لیے اللہ نے فیہما نہیں کہا بلکہ فیہن اے فی البیوت، اپنے گھروں کے اندر ہوں گی، ان باغوں کے اندر جو ان کے جنتیوں کے گھر ہوں گے ان گھروں کے اندر ہوں گی۔ قاصرات الطرف، نگاہ کو روکنے والی، نگاہ کو روکنے والی، پہلے بھی ایک دن میں نے اس کا معنی بتلایا، ایک مفہوم یہ کہ خود اپنی نگاہ کو خاوند کے علاوہ کسی بھی اور سے روکتی ہیں، یعنی بڑی باحیاء ہیں، اور دوسرا معنی یہ کہ خاوند کی نگاہ کو اپنے اوپر روکنے والی ہیں، یعنی اتنی خوبصورت ہیں کہ خاوندوں نے جب ان کو دیکھ لیا تو اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی اس کو جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی، کسی اور کی طرف دیکھنے کی جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا۔ اچھا جی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے۔ حالانکہ دنیا کی جو عورتیں ہیں، کئی شادی شدہ عورتیں، انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے اور دنیا کے اندر ان کو انسانوں نے چھوا ہے، یہی حوریں بھی بننی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں چھوا ہوگا، یعنی وہاں پر ان کو ایسی بکارت عطا کر دی جائے گی
کہ وہ بکارت ایسی ہوگی کہ جیسے پہلے کبھی کسی انسان نے ان کو چھوا نہیں، کیونکہ یہ جو چھوا گیا ہے یہ اس جہان سے متعلق ہے، اس جہان میں تو کسی نے نہیں چھوا ہوگا، تو وہ اس جہان کے حوالہ سے ایک نئی بکارت دے دی جائے گی، اور پھر وہ بکارت ہوگی بھی ایسی کہ جب بھی جتنا بھی تعلق قائم کر لیں اس کے باوجود وہ بکارت موجود رہے گی، بکارت زائل نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ عورتیں گویا کہ ایسے ہوں گی جیسے کہ لال ہوں اور مونگے ہوں۔ پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا نیکی کا بدلہ نیکی ہی نہیں ہے، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے ہٹ کے دو اور باغ بھی ہوں گے۔ پہلے جو دو باغ ہیں وہ زیادہ اونچے درجے والوں کے لیے، اور اب یہ جو دو باغ ذکر ہو رہے ہیں یہ ان سے نسبتاً کم درجے والوں کے لیے ہیں۔ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، وہ دونوں باغ گہرے سبز ہیں، سیاہی مائل، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں ابل رہے۔ ابل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے نیچے جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جوش کھا کے ابل رہے ہیں۔ ابلنا جو ہے چشمے کا بھرپور بھرا ہونا، اس کو بھی ابلنا کہتے ہیں، کہ ایسے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ جیسے پانی باہر نکلنے کو جو ہے وہ گرنے کو ہے، تو اس میں دو چشمے ہیں ابل رہے ہیں، یعنی خوب بھرے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس کے اندر پھل بھی ہیں اور کھجوریں بھی ہیں، انار بھی ہیں، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر پھر فیہما آ رہا ہے، لیکن جو ہی خواتین کا تذکرہ آیا تو فیہن کہہ دیا کہ یہ اپنے گھروں کے اندر رہنے والیاں، فیہن ان گھروں کے اندر، ان باغات کے اندر، اپنے گھروں کے اندر رہنے والیاں، خیرات حسان، اچھی عورتیں ہوں گی خوبصورت۔ اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، رکی رہنے والی حوریں ہوں گی خیموں کے اندر، پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان کو نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے، ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ جن نے، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین، ٹیک لگائے ہوں گے، سبز مسندوں کے اوپر اور نفیس قیمتی بچھونوں کے اوپر، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام ہے تیرے رب کا جو کہ جلال والا اکرام والا ہے۔ اس کے نیچے لکھ لیں دعوی سورت، دعوی سورت، تو تیرے رب کا نام برکت والا ہے، برکات دہندہ سمجھ کے اسی کو پکارنا ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ تو یہاں پر برکت کا لفظ بھی ہو گیا، نام کا بھی، تو برکات دہندہ سمجھ کے اللہ ہی کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا۔